اب صرف انہوں نے ایک حساب سے سول ڈکٹیٹرشپ اور مارشاء اللہ لگایا ہوا ہے، لیکن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بات کی، ان کو اریسٹ کر کے ذلیل کرتے رہے۔ عمران ریاض نے بات کی، اس کو یہ ذلیل کرتے رہے، جگہ جگہ پہ مختلف ایف آئی آر درج کر کے۔ اعظم سواتی جو کہ بیرسٹر بھی ہے، سینیٹر بھی ہے، اس کو انہوں نے گرفتار کیا۔ اب فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا صرف ایک چھوٹی سی تنقید کرنے پہ، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جس کو جتنا ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اتنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اس ٹائم عمران خان عروج پہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ یہ جو مرضی کر لیں، اس کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جائے گی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم۔ سر آج 3 دن ہو گئے ہیں خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش میں لگے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کر سکیں گے؟ یہ بزدل لوگ ہیں، انہوں نے ارادہ تو یہی کیا تھا کہ خان صاحب کو اریسٹ کریں، لیکن جب یہ عوام جو عمران خان سے دل سے محبت کرتے ہیں، جب ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ آ گئے تو پھر یہ ڈر کے بھاگ گئے ہیں۔ ان کی اتنی جرت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عمران خان کی طرح میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکیں۔ یہ پہلے ہماری لاشوں پہ سے گزر کے جائیں گے تو عمران خان تک پہنچیں گے۔ سر یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک ڈیموکریسی والا ملک ہے، یہاں پہ ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے دے سکے۔ جو فواد چودھری ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن پر ایک تنقید کی، اس پر ان کو گرفتار کر لیا گیا، تو کیا یہ واقعی ڈیموکریسی والا ملک ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس ملک میں ڈکلیئرڈ مارشل لاء تھے نا، تب بھی اتنی فسطائیت اور اتنا ظلم نہیں ہوا پاکستان میں۔ اب صرف انہوں نے ایک حساب سے سول ڈکٹیٹرشپ اور مارشل لاء لگایا ہوا ہے، لیکن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بات کی، ان کو اریسٹ کر کے ذلیل کرتے رہے۔ عمران ریاض نے بات کی، اس کو یہ ذلیل کرتے رہے، جگہ جگہ پہ مختلف ایف آئی آر درج کر کے۔ اعظم سواتی جو کہ بیرسٹر بھی ہے، سینیٹر بھی ہے، اس کو انہوں نے گرفتار کیا۔ اب فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا صرف ایک چھوٹی سی تنقید کرنے پہ، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جس کو جتنا ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اتنا اضافہ کر دیتا ہے۔ سر یہ نون لیگی جون سے ہے بڑا، ان کا لاسٹ ٹائم ان کا ایک بیان میں یہ نا شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ ان کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، جبکہ اعظم سواتی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ جو یہ حرکات کرتے ہیں وہ درست ہوتی ہے، اور جو پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ ہو وہ اتنی بات بھی نہیں ہوتی، اس کو بڑا اچھالا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی تو مہذب پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے۔ اگر آپ یہ جو غلط قسم کی بدتمیز اور اخلاق سے گری ہوئی حرکات کی ہسٹری جاننا چاہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر شہید جب انہوں نے الیکشن جیتنے کی خاطر نا ان کی غیر اخلاقی تصاویر بنا کے ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھی، یہ ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہر غلیظ حرکت گندے الفاظوں سے بلایا جاتا ہے، ایک عورت کے خلاف بلو دی بیلٹ جا کے انہوں نے بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بھی اس وقت وہ بے نظیر اور پیپل پارٹی جیت گئی تھی۔ اس ٹائم عمران خان عروج پہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ یہ جو مرضی کر لیں، اس کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جائے گی۔ سر جب یہ اقتدار میں آنا چاہ رہے تھے، اقتدار میں آئے یہ ہے کہ مہنگائی بہت ہے، ڈالر کی قیمتیں بڑھ گئی، تب تو ڈالر 200 کا تھا، اب ڈالر 240 سے اوپر ہو گیا، اب کیا وجہ ہے؟ 200 کا نہیں تھا، آپ درستگی کریں، آپ ہسٹری چیک کریں، 175 174 پہ تھا ڈالر، اور اب 225 پہ نہیں ہے۔ آج انٹر بینک نے ان کو آئی ایم ایف نے کہا ہے انٹر بینک ریٹ آج 254 اور 276 اوپن مارکیٹ میں 276 ہو گیا ہے۔ آپ اوپن مارکیٹ میں آپ جا کے مجھے ڈالر لے کے دکھا دیں، 276 میں بھی نہیں مل رہا۔ اور آپ میرا خیال آج چونکہ فیلڈ میں تھی، ابھی میں آپ کو 1 گھنٹہ پہلے کی ٹی وی کی نیوز بتا رہا ہوں، انٹر بینک 256 کا ہو گیا۔ تو جو باقی چیزوں کی آپ نے بات کی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول تھا $130 کی بیرل، اور پاکستان میں تھا $150 لیٹر، اب $90 کی بیرل ہے، اور پاکستان میں $225 لیٹر ہے۔ اور آپ کو بتاؤں تو $20 یہ مزید بڑھانے جا رہے ہیں اگلے 1-2 دن میں۔ آٹا $65 کلو سے $160
کلو پہ چلا گیا ہے. گھی جو ہے اس کی قیمتیں 3 گنا بڑھ چکی ہیں. تو پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کرنے کا سہرا شہباز شریف اور یہ سارے چور ٹولے کو جاتا ہے. آئے تو یہ کہہ کے تھے کہ ہم مہنگائی کم کریں گے, لیکن اصل میں یہ اپنے کیسز معاف کرانے آئے تھے. لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, وہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ سب جینون کیسوں میں جیلوں میں ہوں گے. سر خان کے دور میں تو پھر بھی کوئی غریب کھانا کھا لیتا تھا 2 وقت کا, اور بڑی اس کو مہنگائی کہنا. اس ٹائم سر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا آٹے کے لیے کس طرح لوگ ذلیل ہوتے رہے ہیں. تو اب آپ اس جو حکومت ہے ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو خود بہت ایون دیٹ کہ میں اگر کہوں تو میرے گاؤں میں ایک شخص جون سا ہے وہ آٹا لیتے لیتے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو کیا یہ ان کے لیے شرم سے مر جانے کا مقام نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ بالکل بجا کہہ رہی ہیں. انہوں نے میرا خیال ہے کروڑوں لوگوں کو غربت کی لکیر سے, جو سفید پوش لوگ تھے نا, جو غربت کی لکیر سے کم از کم نیچے نہیں تھے, عزت سے اپنی روزی روٹی بچوں کی پوری کر رہے تھے, انہوں نے ان کو بھی مانگنے پہ مجبور کر دیا ہے. یقین مانے لوگ صرف شرم سے ابھی وہ لوگ بیچارے دن میں 3 ٹائم کی بجائے 1 ٹائم کھانا کھا کے گزارا کر رہے ہیں, لیکن بچوں کی فیسیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, بل جمع کرانے کے بجلی انہوں نے 300% مہنگی کر دی, گیس مہنگی کر دی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. یقین مانے جب ہم لوگوں کی حالت زار دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. سفید پوش لوگ کا جینا جو ہے انہوں نے محال کر دیا اور پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا انہوں نے. سر ایسی حکومت کے لیے میں کہتی ہوں کہ کیا میسج دینے چاہیں گے, ان کو کیا کہیں گے کہ کیا یہ جان ہماری چھوڑیں گے یا نہیں؟ عمران خان کا ایک مطالبہ ہے پاکستان کو بچانے کے لیے اس ٹائم وہ بہت ضروری ہے. اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں. کیس آپ نے اپنے تقریباً سب نے معاف کرا لی ہیں. ہم آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں, اس ملک کی حالت پہ رحم کریں. ڈیفالٹ تو یہ تقریباً ہو چکا ہے لیکن ڈکلیئرڈ نہیں ہوا. عمران خان آ گیا نا تو وہ دوبارہ اس کی پورے عالم اسلام میں بھی اور پوری عالمی دنیا میں بھی اس کی ایک عزت ہے, ایک مقام ہے. وہ پاکستان کی اکانومی کو بھی سنبھال لے گا, وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے پیسہ ادھر انویسٹ کروا کے اس کی معیشت کو بھی سنبھال لے گا. کرونا جب پوری دنیا تباہی کا شکار تھی تو عمران خان نے تب بھی اس ملک کو اس نیج پہ نہیں پہنچایا, اتنی مہنگائی نہیں تھی. تو یہ اللہ کا واسطہ ہے, پاکستان کی عوام کی جان چھوڑ دو. جو تمہارے ملک ہیں, جدھر تمہاری جائیدادیں ہیں, جدھر تمہارے پیسے ہیں, ادھر چلے جاؤ, ہمیں معافی دے دو. اوکے سر, تھینک یو سر.